السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے حروف تہجی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ حروف تہجی 29، ان کے مخارج 17۔ مخرج کی جمع ہے، ہر حرف کا اپنا مخرج ہے، یعنی کہ نکلنے کی جگہ کہ اس کو کہاں سے ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خو، دال، لال، رو، زا، سین، شین، صاد، اور آج ہم غود کے بارے میں پڑھیں گے۔ غود کو ہر حالت پہ موٹا پڑھا جاتا ہے، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو یا جزم ہو، ہر حالت پہ موٹا پڑھا جائے گا غود کو۔ اور زبان کی کروٹ جب اوپر کے داڑھوں سے لگے بائیں طرف سے یا دائیں طرف سے، تو اس سے جو ساؤنڈ نکلے گا تو وہ غود ہوگا، غود۔ ٹھیک ہے، زبان کی کروٹ اوپر کے داڑھوں سے لگے، بائیں طرف سے آپ کو آسانی سے لگے یا دائیں طرف سے، تو اس طرح اس حرف کا یہ اکیلا پڑھا جائے گا، اس کا ایک ہی اس کا مخرج اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی پریکٹس کر لیجئے گا۔ اب قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا
مكرا وهم لا يشعرون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. یہاں پہ چھوٹی میم ہے تو اس کو تم پڑھیں گے، تن نہیں پڑھیں گے. خاویتم بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ سورۃ النمل آیت نمبر 45 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ واو اور البتہ، قد تحقیق، بے شک، ارسلنا ہم نے بھیجا، الی ثمود ثمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، صالحا حضرت صالح کو، ان کے اعبدو تم عبادت کرو، فعل امر، اللہ اللہ کی، پس اذا اچانک، ہم وہ، فریقانی دو فریق، فریقن ایک فریق ایک جماعت، فریقان دو جماعتیں دو فریق، یختصمون جھگڑ رہے تھے، اختصم یختصم اختصام باب افتعال ہے، اور یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، وہ خوبصورت تھی، تو اب لڑکی کو ایک بار میں نے کہا اور دوسری بار اس کی جگہ میں وہ لے کر آئی، تو ہر زبان میں بات کہنے کا خوبصورت انداز یہی ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کے لیے اس کا اسم استعمال ہو تو دوبارہ جب اس کا تذکرہ کریں تو اسم کے بجائے ضمیر استعمال کریں، پروناؤن استعمال کریں۔ اگر کہیں کہ میں نے شیر کو دیکھا، آگے وہ طاقتور تھا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اسم ضمیر، کہ میں شیر کو کہہ رہی ہوں کہ وہ۔ اگر ہم کہیں کہ کیا بکری کوئی نیا جانور ہے؟ جی نہیں، بلکہ وہ ایک قدیم جانور ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ بکری ہے۔ تو اب بکری یا شیر یا لڑکی کی تکرار طبیعت پر گراں گزرتی ہے، اور جب دوسری بار ہم کہیں گے تو ہم وہ کہیں گے، تو بات میں خوبصورتی اور روانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عربی میں بات میں روانی کی غرض سے ضمیروں کا استعمال ہوتا ہے، پرسنل پروناؤنس۔ چنانچہ جملہ اسمیہ کے بہتر استعمال کے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی میں استعمال ہونے والی ضمیروں کو یاد کر لیں اور ایکسرسائز کریں۔ اب دیکھیں کہ بہت زیادہ ریپیٹیشن قرآن پاک میں ہے۔ جب کسی کے متعلق بات کرتے ہیں تو 3 امکانات ہوتے ہیں، یا تو وہ غائب ہوگا جو حاضر نہیں ہوگا جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، وہ غائب کے صیغے میں، وہ ایبسنٹ ہوگا تو ہم اس کو وہ کہیں گے، اسے کہیں گے، انہیں کہیں گے، یا پھر وہ پریزنٹ ہوگا، سامنے ہوگا، مخاطب ہوگا، حاضر ہوگا تو آپ یا تم ہم اس کو کہیں گے، یا پھر متکلم ہوگا، سیلف، کہ اپنے متعلق بات کر رہا ہے، اس میں میں یا ہم کی ضمیر آئے گی۔ تو جو نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں، پرسنل پروناؤنس۔ اب ضمیریں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک منفصلہ، ڈیٹیچڈ، سیپریٹ، یہ اسم سے، ناؤن سے پہلے آتی ہیں، جیسے وہ، تو، تم، میں، ہم۔ ہی، شی، یو، آئے، اور ان کی شکل نہیں بدلتی۔ اور ضمائر متصلہ، اٹیچڈ، یہ بعد میں آتی ہیں۔
ان کا ترجمہ اس کا، ان کا، تیرا، میرا، ہمارا یا اس کی، تیری، میری وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو پرسنل پروناؤنس نومینیٹیو جو حالت فاعلی میں ہوتی ہیں وہ اسم سے پہلے آتی ہیں، پریفکس ہوتی ہیں، جیسے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ اور جو ضمیر متصل ہے یہ لفظ کے بعد آتی ہیں، یہ سفکس ہوتی ہیں، ہز، ہر، یور، مائی۔ یہ پرسنل پروناؤنس پوزیسیو ہوتی ہیں۔ عربی کی ضمیروں میں غائب، حاضر اور متکلم کا فرق واضح ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنس اور عدد کا فرق بھی نمایاں ہوتا ہے۔ ضمیر متصل یہ ہو اور کبھی ہی آتا ہے، ہما، ہما، ہم، ہم، دو شکلوں میں آتا ہے، لیکن منفصل کی ایک ہی شکل رہتی ہے، یہ نہیں بدلتے۔ تو ضمائر مرفوعہ منفصلہ ان کی 14 گردان میں یہ 14 شکلوں میں آئے گا، 14 صیغے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن۔ تو ہوا ہی وہ ایک مرد، ہما دے وہ دو مرد، ہم دے وہ بہت سے مرد، ہیا وہ ایک عورت شی، ہما دے وہ دو عورتیں، ہننا دے وہ بہت سی عورتیں۔ اب یہ غائب ہو گیا، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب۔ یہ غائب کے 6 صیغے ہو گئے۔ پھر آگے حاضر کے پہلے مذکر آئے گا اور پھر مؤنث۔ انت یو تو ایک مرد، انتما یو تم دو مرد، انتم یو تم بہت سے مرد، انتی یو تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں یو، انتنا یو تم بہت سی عورتیں۔ پھر متکلم سیلف مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آنا آئے گا، لکھنے میں انا ہے لیکن آنا پڑھا جائے گا، میں ایک، اور نحنو وی ہم دو، اور پھر نحنو وی ہم بہت سے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ضمیریں معرفہ ہوتی ہیں، اس لیے اکثر جملوں میں یہ مبتدا کے طور پر بھی آتی ہیں۔ مثلا هو رجل صالح، وہ ایک نیک مرد ہے، ہن نساء صالحات، وہ نیک عورتیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا یہ کہ ضمیریں کسی لفظ کے ساتھ ملا کر یا متصل کر کے نہیں لکھی جاتی، یہ ضمائر منفصلہ، بلکہ ان کی لکھائی اور تلفظ علیحدہ اور مستقل ہے، اس لیے ان کو ضمائر منفصلہ ڈیٹیچڈ الگ ہوتی ہیں۔ عام طور پہ خبر نکرہ ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ہر چیز میں استثناء ہے، ایکسیپشنز ہیں۔ تو 2 استثناء ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جب خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے تو وہ کس طرح سے کہ خبر اگر کوئی ایسا لفظ ہو جو صفت نہ بن سکتا ہو وہ خبر معرفہ ہو سکتی ہے۔ مثلا آنا طاہرہ، آنا حسنہ، تو آنا بھی معرفہ اور حسنہ بھی معرفہ، آنا زید، آنا بھی معرفہ اور زید بھی معرفہ۔ تو اس طرح آ سکتا ہے، یہ دونوں معرفہ ہیں لیکن جملہ اسمیہ ہیں۔ اور اس کا دوسرا استثناء یہ ہے کہ خبر اگر اس میں صفت ہو
اور کسی ضرورت کے تحت اسے معرفہ لانا ہو تو مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فاصل لے کر آتے ہیں. جیسے الرجل معرفہ ہو گیا، اب الصالح نیک، تو اس کے درمیان ہم ہوا لے کر آئیں گے. ہوا الرجل هو الصالح، مرد نیک ہے. یہ تاکیدی مفہوم پیدا کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ مرد ہی نیک ہے. جیسے المؤمنون هم المفلحون، مومن ہی مراد پانے والے ہیں. تو انشاءاللہ ضمائر کو لے کر چلتے ہیں. اب دیکھیں کہ ہم نے اس ایک آیت میں ہم نے ضمائر کو دیکھا، نا، ارسلنا ہم نے، پھر اخواہم ان کا. تو یہ اخواہم اخا کے ساتھ اٹیچڈ ہے، متصل ہے، تو یہ ضمیر متصل ملی ہوئی. تو ہم، پھر آگے ہم، یہ والا جو ہم ہے یہ منفصل ہے. دونوں کی ایک ہی شکل ہے، ایک متصل ہے ایک منفصل ہے. تو منفصل جدا، ڈیٹیچڈ، سیپریٹ ہے. ہم وہ سب. تو اس میں دیکھ لیں کہ اخواہم، یہ ہم اخوا کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو یہ متصل ہے، اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اسم کے ساتھ، اور اسم کے بعد میں آتا ہے. اور یہاں فریقانی اسم سے پہلے ہم آیا، تو یہ ضمیر منفصل ہے اور وہ ضمیر متصل ہے، اور دونوں کے لیے ہم استعمال ہوتا ہے. قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لیما، یہ حرف استفہام ہے، کیوں، وائے، تستعجلون، تم جلدی طلب کرتے ہو. عجل، عین جیم لام، عجلت جلدی کو کہتے ہیں. استعجال باب استفعال ہے، اور یہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف. کیوں تم جلدی طلب کرتے ہو. بی ساتھ، السیئہ برائی، عذاب سزا، قبلہ پہلے، الحسنہ بھلائی، ایمان نیکی. سیئہ کا اپوزٹ، یہ سیئہ کا اپوزٹ ہے حسنہ، حسنہ نیکی بھلائی. لو کیوں، لا نہیں، تستغفرون تم استغفار کرتے، تم معافی مانگتے، اللہ اللہ سے، لعل تاکہ، کم تم. اب پھر یہ ضمیر متصل ہو گئی لعل کے ساتھ ملی ہوئی، کم تم سب مرد. ترحمون رحم کیے جاؤ، یہ پیسیو وائس ہے، مضارع مجہول. ترحمون جمع مذکر حاضر، تم رحم کیے جاؤ. قالو ان سب نے کہا، اطیرنا ہم برا شگون لیتے ہیں، ہم نے برا شگون لیا. یہ باب تفاعل ہے تطیر سے، طیر اڑنا اور تطیر شگون لینا. طائر اڑنے والا پرندہ، تو طیر یہ پرندے سے شگون لیا کرتے تھے. اگر دائیں جانب اڑتا تو نیک شگون ہوتا، اور اگر بائیں طرف اڑتا تو برا شگون لیتے تھے. تو فعل بد کے لیے، نحوست کے لیے تطیر کا لفظ لیا جاتا. بی ساتھ کا تیرے، پھر یہ ضمیر متصل، تو ایک مرد. واو اور بی ساتھ، من جو، مع ساتھ کا تیرے. قال اس نے کہا، طائر بدشگونی، کم تم سب کی. پھر یہ ضمیر متصل، عند اللہ اللہ کے پاس، بل بلکہ، انتم تم. ابھی ہم نے کم کی ضمیر دیکھی تو کم متصل اٹیچڈ ملی ہوئی، اور انتم یہ منفصل ہے جدا ہے، اور یہ قوم اسم سے پہلے آئی. انتم تم سب مرد، اور کم تمہاری. انتم تم سب مرد، قوم لوگ، تفتنون فتنے میں ڈالے جاتے ہو.
فا تانون اس کا روٹ ہے سونا آگ میں گلانا، آزمایا جانا. تو تفتنون جمع مذکر حاضر فعل مضارع مجہول ہے. واو اور کانا تھے فی المدینتی شہر میں، تسعۃ نو رہطن گروہ، رہط کہتے ہیں قبیلے کو، برادری کو، اور 10 آدمیوں سے کم جماعت کو رہط کہا جاتا ہے. یفسدون، افسدہ یفسد افساد باب افعال ہے اور یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف. وہ فساد کرتے فی الارض زمین میں، واو اور لا نہیں، یصلحون اصلاح کرتے تھے، اصلح یصلح اصلاح باب افعال اور یہ جمع مذکر غائب اور فعل مضارع منفی ہے، لا لگنے سے نگیٹ کے معنی، نفی کے معنی کہ وہ اصلاح نہیں کرتے. یصلحون یہ مثبت ہو گیا اور لا یصلحون منفی ہو گیا. قالوا انہوں نے کہا تقاسموا تم آپس میں قسم کھاؤ. تقاسم یہ تقاسم، تقاسم یہ باب تفاعل ہے تو یہ فعل امر ہو گیا. قاف سین میم اس کا روٹ ہے. باللہ اللہ کی، لانبیتن البتہ ہم ضرور رات کو حملہ کریں گے. بیتا یبیت تبییت یہ باب تفعیل اور نبیتن لام تاکید بانون ثقیلہ جمع متکلم فعل مضارع. ہو اس پر، اب ہو کو دیکھیں کہ ہو ضمیر متصل ملی ہوئی، واو اور اہلہ اس کے گھر والے، پھر ہوا کیا یہ بھی ضمیر متصل. ثم پھر لنقولن البتہ ہم ضرور کہیں گے، لی واسطے، ولی دوست، وارث، ہی اس کا، پھر ہی اس کے ساتھ ملا ہوا بعد میں آیا تو یہ ضمیر متصل ہے اٹیچڈ. ماں نہیں، شہیدنا ہم موجود تھے، شہید یشہد، سمیع یسمع اور یہ جمع متکلم فعل ماضی معروف اور ما لگنے سے فعل ماضی منفی ہو گیا. مہلک یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے اور ظرف زمان یا ظرف مکان ہو سکتا ہے. مہلک مرنے کا وقت یا مرنے کی جگہ، ہلاک ہونے کا وقت یا ہلاک ہونے کی جگہ. اہلی ہی اس کے گھر والے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لا البتہ صادقون صادق کی جمع واو نون لگنے سے اس میں فاعل. واو اور مکرو انہوں نے چال چلی، جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف. مکرن ایک چال، ومکرنا اور ہم نے چال چلی، جمع متکلم. مکرن ایک چال، وہم اور وہ لا نہیں، یشعرون شعور رکھتے تھے، شعر یشعرو نصر ینصرو جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف اور یہ لا لگنے سے فعل مضارع منفی ہو گیا. فا پس انظر فعل امر واحد مذکر حاضر، ناصر ینصرو ناصر ینصرو سے. انظر تم دیکھو، کیفا کیسے حرف استفہام، کانا ہوا فعل ناقص، عاقبت انجام، مکرہم ان کی چال کا، پھر ہم کو انڈر لائن کیجئے. انا بے شک ہم، دمرنا دمر یدمر تدمیر باب تفعیل ہے اور جمع متکلم فعل ماضی معروف. دمرنا ہم نے ہلاک کیا، ہم ان کو، واو اور قومہم ان کی قوم، یہ ہم اور ہم یہ دو شکلوں میں آتا ہے، ہم اور ہم. ان کی قوم، اجمعین سب کی سب، پوری کی پوری. فا پس تلکا وہ، بیوتہم ان کے گھر، پھر ہم آ گیا بیت کی جمع بیوت، خاویتن
خوا یخوی باب ضرب یضرب گر جانا، گھر کا اجڑ جانا، اور یہ اسم فاعل مؤنث ہے، خاویتاً خالی ہونا، اوندھا ہونا، گرا ہونا۔ 20 ما جو ظلموا انہوں نے ظلم کیا، جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف۔ انا بے شک فی میں ذالک اس لا البتہ آیتاً نشانی ہے، لی واسطے قومن قوم کے، لوگوں کے، یعلمون جو علم رکھتے ہوں، جو جانتے ہوں، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف۔ واو اور انجینا ہم نے نجات دی، ہم نے بچا لیا، جمع متکلم فعل ماضی معروف۔ الذین ان کو جو آمنو ایمان لائے، وکانو اور وہ تھے، یتقون تقوی کرتے۔ اتقاء باب افتعال ہے اور یہ ماضی استمراری ہے، پاسٹ کنٹینیوس۔ واو اور لوطن لوط کو، یہاں پہ ارسلنا محذوف ہے، ڈراپڈ ہے کہ لوط کو بھیجا۔ اذ جب، قال اس نے کہا، لقومہ واسطے اپنی قوم کے، اب ہی کو دیکھیں، یہ ضمیر متصل ہے اور دو شکلوں میں آتی ہے، ہو اور ہی۔ لی حرف جر آیا، قومہ اس کی قوم، تو یہ مرکب اضافی ہو گیا، تو حالت جری میں ہے تو ہی ہے۔ کیا تأتونا تم کرتے ہو، تم آتے ہو، الفاحشہ بے حیائی۔ واو اور انتم تم، اب یہ جمع مذکر حاضر ضمیر منفصل ڈیٹیچڈ ہو گئی، سیپریٹ ہو گئی۔ تبصرون ابصر یبصر ابصار باب افعال، جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف۔ کیا انا بے شک کم تم، اب کم جمع مذکر حاضر یہ اٹیچڈ ہے، متصل ہے۔ لا البتہ تأتونا تم آتے ہو، الرجال مردوں کے پاس، شہوتاً شہوت سے، من دونی سوائے، النساء عورتوں کے، بلکہ انتم تم، قوم لوگ ہو، تجہلون جاہل یجہلو سامع یسمع، تو تجہلون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف۔ فا پس ما نہیں، کانا تھا، جواب قومہ اس کی قوم کا، الا مگر ان کے، قالو انہوں نے کہا، اخرجو فعل امر جمع مذکر حاضر تم نکالو، اخرج یخرج اخراج یہ باب افعال ہے۔ آل لوطن آل لوط کو، من سے، قریتکم تمہاری بستی، اپنی بستی، انہم بے شک وہ، اناسن لوگ، یتطہرون پاک باز بنتے ہیں، تطہر تفاعل۔ فا پس انجینا ہم نے نجات دی، ہو اس کو، واہلہ اور اس کے گھر والوں کو، الا مگر امرأتہ اس کی بیوی۔ اب دیکھیں حضرت لوط کے بارے میں بار بار ہو کہا جا رہا ہے، تو یہ سب ضمائر متصل ہیں۔ قدرنا ہم نے مقدر کر دیا، ہم نے طے کر دیا، ہا اس کو، ہا اس عورت کو، ان کی بیوی کو، من سے، الغابرین پیچھے رہ جانے والی، غابر کی جمع غابرین یہ اس میں فاعل ہے۔ واو اور امطرنا ہم نے برسائی، علیہم ان پر، مطرا ایک بارش، فا پس ساء کتنی بری تھی، مطر بارش، المنذرین خبردار کیے جانے والوں کی، تو اس میں مفعول ہو گیا انذار، باب افعال ہے۔ قل کہہ دو، الحمد تمام شکر، تمام تعریف، للہ اللہ کے لیے، وسلام اور سلام، علی پر، عبادہ اس کے بندے، الذین وہ جنہیں، اصطفیٰ اس نے چن لیا، تو صاد فا واو اس کا روٹ ہو گیا، اصطفیٰ کسی چیز کا، ہر قسم کی آمیزش سے پاک ہونا، اصطفیٰ یصطفی استفاء یہ باب افتعال ہے،
اور استفا کہتے ہیں صاف اور خالص چیز کا لے لینا، اختیار کہتے ہیں بہتر، خیر یعنی بہتر چیز کا لینا، اور اجتباء عمدہ چیز کو منتخب کرنا۔ تو یہ استفا ہے، صاف اور خالص چیز کا لے لینا۔ اللہ کیا اللہ خیرن بہتر ہے، اما یا وہ جو یشرکون شرک کرتے ہیں، شریک کرتے ہیں۔ اشرکا یشرک اشراق باب افعال۔ سورۃ النمل آیت نمبر 45۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا تھا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، ان اعبدوا اللہ کہ اللہ کی عبادت کرو، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ پھر بھی وہ دو فریق بن کر، دو جماعتیں بن کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ پہلے ہم نے حضرت سلیمان کا قصہ پڑھا، وہ قصص النبیین کا انداز تھا، اب انباء الرسل کا انداز ہے کہ یہ قوم سمود کا علاقہ یہ عرب سے قریب تر علاقے تھے، تو اللہ تعالیٰ قریش کو ان کی خبریں بتا رہے ہیں کہ دیکھو حضرت سلیمان آئے اور اللہ نے ان کو شکر گزاری کا کیا صلہ دیا، ان قوموں نے سرکشی کی تو ان کا انجام کیا ہوا۔ قال یا قومی انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ کیوں تم برائی کو جلدی طلب کرتے ہو بھلائی سے پہلے، لولا تستغفرون اللہ تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو رویے میں کتنی اپنائیت ہے کہ فرمایا حضرت صالح نے کہ اے میری قوم کیوں تم برائیوں میں جلدی کرتے ہو، استغفار کیوں نہیں کرتے۔ قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے گائیڈ بک ہے۔ اس آئینے میں اپنے آپ کو ذرا دیکھیں کہ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم برائیوں میں جلدی کرتے ہیں، تو اس کا حل بھی ساتھ میں بتا دیا کہ لولا تستغفرون اللہ تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے، استغفار کیوں نہیں کرتے، توبہ کیوں نہیں کرتے تاکہ تم اللہ کی رحمتیں سمیٹ سکو۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک انہوں نے کہا ہم نے تجھے اور تیرے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا۔ قال طائرکم عند اللہ انہوں نے فرمایا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کے اختیار میں ہے، اچھا یا برا ہونا اللہ کے اختیار میں ہے، بل انتم قوم تفتنون بلکہ تم لوگ آزمائے جا رہے ہو۔ تو بدشگونی کی بات ہو رہی ہے اسلام میں، فرمایا لا طیرہ کوئی بدشگونی نہیں کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی، یا شام کو جھاڑو نہ دیں، یا فلاں رنگ کا لباس خراب ہے، یا آنکھ کے پھڑکنے کو نحوست سمجھنا، کسی خاص دن، خاص تاریخ، خاص جگہ، خاص انسان کو منحوس سمجھنا، تو اسلام میں بدفعلی نہیں۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، ہم کہتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اللہ میں ایمان لائی، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ تو اس کو ہم بھول جاتے ہیں کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہی ایمان کا حصہ ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ اور اس شہر میں 9 بڑے سردار تھے، یفسدون فی الارض وہ زمین میں فساد کرتے، ولا یصلحون اور اصلاح نہ کرتے تھے۔ 9 رہط یہ 9 بڑے سردار، یہ مال و دولت، جاہ و حشم کے سبب قوم کے بڑے مانے جاتے، اور ہر ایک کے ساتھ الگ الگ جماعتیں تھیں، اس لیے 9 آدمیوں کو 9 جماعتیں فرمایا۔ ان سب سرداروں نے مل کر سازش کی، کیونکہ کوئی بھی اکیلا دشمنی مول نہ لے سکتا تھا حضرت صالح کے قبیلے کے ساتھ۔
سب نے حلف اٹھوا کر سب کو آمادہ کیا کہ سب مل کر حملہ کریں گے تاکہ کوئی راز فاش نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی ایسا منصوبہ بنایا گیا، ایسا پلان بنایا گیا کہ سب مل کر حملہ کریں گے تاکہ کوئی کسی پہ الزام نہ ڈال سکے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس آئینے میں اپنے آپ کو، اے قریش والو دیکھو، تم بھی سازشیں کر رہے ہو۔ تو حضرت صالح کی قوم نے بھی سازش کی، انبیاء آئے، ان کے خلاف سازشیں ہوئیں، اور پھر اللہ ان کے ساتھ تھا، انبیاء کے ساتھ۔ قوموں نے نافرمانی کی، فساد برپا کیے، اصلاح نہ کی، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ساری قومیں مٹ کر رہ گئی۔ قالوا تقاسموا باللہ، ان سرداروں نے کہا، آپس میں بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا، لنبیتنہ واہلہ، کہ ہم ضرور اس پر اور اس کے گھر والوں پر رات کو حملہ کریں گے، ثم لنقولن لولیہ، پھر ان کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے، ما شہدنا مہلک اہلہ، کہ ہم تو اس گھر والوں کے قتل کے وقت موجود ہی نہ تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ تو جھوٹے تھے اور جھوٹ پہ قسم کھائی کہ قبیلے والوں سے ڈرتے تھے، برادری والوں سے ڈرتے تھے، اور کہا سب مل کر حملہ کریں گے اور ہم کہیں گے کہ ہم تو رات کے وقت موجود ہی نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے ایک چال چلی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک چال چلی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ فَانظُرْ، تو دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، ان کی چال کا انجام کیسا ہوا۔ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا، 9 سرداروں سمیت سب منکرین ہلاک ہو گئے، پوری قوم ختم ہو گئی، مٹ گئی، نسیم منسیہ ہو گئی۔ اے قوم قریش، تم ان کے راستوں پر سے گزرتے ہو تو دیکھو، فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، تو ان کے گھر ان کی ظلم کی وجہ سے خالی پڑے ہیں، اور ظلم کیا تھا کہ انہوں نے شرک کیا، کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ایمان والوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کو جو نافرمانی سے بچتے رہتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کی کہانی سنائی، وَلُوطًا، اور لوط کا، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیجئے، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اتأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، کیا تم دیکھنے بھالنے کے باوجود بے حیائی کرتے ہو، فحش کام کرتے ہو، اعلانیہ کرتے ہو، اِنکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو، بل انتم قوم تجہلون، حق تو یہ ہے کہ تم لوگ بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ فما کان جواب قومہ، ان کی قوم کا جواب کیا تھا، الا ان قالوا، انہوں نے کہا، اخرجوا آل لوط من قريتكم، کہ آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافر قوموں کا ایٹیٹیوڈ بتا دیا کہ ان کا رویہ کیا تھا، ان کا سلوک کیا تھا، کہ انبیاء ان کو صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان قوموں نے ڈینائی کیا، انکار کیا، اور الزام تراشی کی اور تنگ کیا، ستایا، تو کہنے لگے آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، آخرکار ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچایا، نجات دی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے اس کو طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، وہ نافرمان تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر بارش برسائی، ہم نے پتھروں کی ان پر بارش برسائی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو کتنی بری تھی بارش ان لوگوں پر جن کو خبردار کیا گیا تھا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دو تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ،
اور سلام اپنے اس کے بندوں پر، اور سلام ہو اس کے بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی چنی ہوئی بندیوں میں سے بنا دے۔ کانٹا اللہ کی بارگاہ میں رویا اور کہا اے ستار العیوب اللہ، تو سب کی عیب پوشی کرتا ہے، اللہ تو نے مجھے کانٹا بنا دیا۔ تو اللہ نے اس پہ پھولوں کی چادر چڑھا دی، پھولوں کی پوشاک اس کو اوڑھا دی، کہا اے انسان تو کانٹا ہے، جب تک تجھ پہ پھول نہیں آئیں گے تو تب تک تیری مہک نہیں ہوگی۔ تو ہم سب کانٹے، ہم قرآن پاک کے باغ کے ساتھ جڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پوشاک سے اللہ منور کر دے، معطر کر دے اور مزین کر دے، اور اللہ کے ان بندوں کے ساتھ جوڑ دے۔ ہم اللہ کے بندوں کی بایوگرافی پڑھیں، ان کے ساتھ ان کی زندگیوں کو، ان پہ ایک نظر ڈالیں اور اپنے آپ کو ان کی زندگیوں سے مزین کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلام ہو اللہ کے بندوں پر جس کو اس نے چن لیا۔ تو ہم بھی اللہ کی چنی ہوئی بندیاں بن جائیں، تو اللہ ہمیں چن لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے پھول سے ہم سب کو مزین کر دے۔ اللہ خیر اما یشرکون، ان سے پوچھو کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ الحمدللہ 19واں پارہ مکمل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تیری بارگاہ میں بڑی جھولی پھیلا کر اللہ تجھ سے تیری عطاؤں کی بارش مانگتی ہیں، رحمتوں کی بارش مانگتی ہیں، اللہ عنایتوں کی بارش مانگتی ہیں، اللہ شفا کی بارش مانگتی ہیں۔ اللہ اس کا ایک قطرہ بھی اللہ ہم سب کی زندگی پہ اللہ تو نے اللہ شاور کر دیا، برسا دیا، تو اللہ ہمارے وارے نیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب تیری کسی بھی اللہ نعمت سے اللہ ہم بے نیاز نہیں۔ اللہ دنیا آخرت کی تمام نعمتیں، تمام رحمتیں، اللہ تمام عنایتیں اللہ ہم مانگتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے۔ اللہ اپنی رحمتوں کی، عنایتوں کی، برکتوں کی اللہ بارش کر دے، اللہ ہم پہ برسا دے۔ اللہ ہم اپنے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اللہ قرآنی، اللہ ہم اپنی اللہ ساتھیوں کے لیے، اللہ اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، امت مسلمہ کے لیے مانگتی ہیں۔ اللہ سب پہ اپنی عطاؤں کی برکھا کر دے، اللہ اس وبا کو ختم کر دے، اللہ ہم سب کی دنیا بھی شاندار کر دے اور اللہ آخرت بھی شاندار کر دے، اور اللہ دنیا آخرت کے دکھوں سے، مصیبتوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بے حیائیوں سے، گناہوں سے، غیبت سے، جھوٹ سے، اللہ طعنہ دینے سے، بہتان تراشی سے، کسی کا دل دکھانے سے اللہ ہم سب کو بچا دے۔ اللہ ہم ہماری نسلوں کو بچا دے، اللہ ہماری نسلوں کو نیک بنا دے، اللہ ہم سب کو اپنی عابدات بندیاں، شاکرات بندیاں بنا دے، اللہ اپنی چنی ہوئی بندیاں بنا دے۔ اللہ ہم سب کو اپنی عطاؤں کی چادر میں، اللہ ستاری کی چادر میں اللہ ہم سب کو ڈھانپ دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ اللہ ہمارے جو پیارے اللہ تیرے پاس ہیں، اللہ تو ان کا میزبان ہے، اللہ ان کو اپنی مہمانی میں لے لے، اللہ سب کی مغفرت کر دے، اللہ سب پہ رحمتیں نچھاور کر دے، اور اللہ سب کے لیے جنت الفردوس کے فیصلے کر دے۔ اللہ دنیا آخرت کی جنتیں ہم سب کا، ہماری نسلوں کا، ہمارے بچوں کا، ہمارے دوستوں کا، اللہ ہمارے عزیزوں کا، تمام امت مسلمہ اور جلہ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ سب کو اللہ جنتیں عطا فرما دے، اور اللہ دنیا آخرت کی دوزخ سے، نار سے، مصیبتوں پریشانیوں سے اللہ ہم کو، ہماری نسلوں کو، اللہ امت مسلمہ کو بچا دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔